بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹا کے ساتھ. ہم اس پر بات کریں اور مذاکرات کے لیے حکومت کا رابطہ کس سے ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف سے, اور پی ٹی آئی کی پیشگی مطالبات سے پیچھے بھی ہٹ گئی اور سیٹلمنٹ کی طرف آ رہے ہیں. اس ٹائم پہ بہت سی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, جس طرح کل کی سٹیٹمنٹ تھی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انسان تو کیا فرشتوں سے بھی مذاکرات کرنے کو تیار ہے. اب مذاکرات ہوں گے, حالات ٹھیک ہوں گے, کیا ہوگا؟ اگر تو پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے آتی ہے تو کیا یہ مذاکرات حکومت سے ہوں گے, یا ہمیشہ سے جس سے مذاکرات کرنا چاہ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف, ابھی بھی ان کا فوکس وہیں ہوگا؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے آپس میں مذاکرات ہوں گے اور مل بیٹھیں گے. بیرسٹر گوہر کا 9 مئی کی دھول بٹھائیں کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی جو ہے اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے, اور مطالبہ کر دیا ہے کہ ہمیں بار بار ٹارگٹ کرنا بند کریں, ہمیں دوبارہ سڑکوں پر آنے پر مجبور نہ کریں, ایوان ہمیں انصاف دے. بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کی اور اپنے ہی ایوان سے انصاف کی اپیل کی. کیا اپیل ان کی قبول ہو پائے گی, ایکسیپٹ ہو جائے گی یہ اپیل, یا کیا ہوگا؟ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کافی مشکلات کا شکار ہے اور ابھی تک مشکلات سے ہی گزر رہی ہے, اور نہ جانے کیا ہوگا. ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا اور اظہار خیال کر رہے تھے, اس میں بہت سی باتیں اسد کیسر صاحب نے بھی کیں, اور اس کے پھر جواب میں ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بھی کافی جواب دیے. وزیر اطلاعات کافی لوز باتیں بھی کر جاتے ہیں چیزوں کے اوپر, لیکن کبھی بھی سیٹلمنٹ کی طرف نہیں آتے, انتشار کی طرف ہی کیوں جاتے ہیں, ایسا ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. اگر 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی ایک ڈیمانڈ ہو رہی ہے تو جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے 26 نومبر پہ بھی, 9 مئی پر بھی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی شخص گلٹی نہیں ہے ان دونوں واقعات کے اندر, جس طرح آج بھی ہم نے دیکھا کہ 9 مئی واقعات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 9 کے قریب رہنما ہیں جن کی بیل ہو گئی, ضمانت ہو گئی, اور وہ لوگ بے قصور تھے. اب اتنا عرصہ بے قصور اگر وہ جیل میں قید رہے, اپنے ٹرائل کا ویٹ کرتے رہے, اور اس کے بعد 1.25 سال کے بعد آ کے وہ بے قصور ثابت ہو گئے ہیں, تو پھر بیچاروں نے جو 1.25 سال اذیت بھگتی ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے, اور اس پہ بھی بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں جوائن کریں حسین احمد شیرازی صاحب, تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. کرنل ریٹائرڈ عبدالباسط صاحب بھی ہمیں جوائن کریں, بہت شکریہ. بابر خان ناصر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں اسٹوڈیوز میں, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. بات آغاز کرتا ہوں حسین احمد شیرازی صاحب سے. حسین احمد شیرازی صاحب, پاکستان تحریک انصاف اپنے پیشگی مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور مفاہمت کی فضا پیدا کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف مذاکراتی پیشکش قبول کر لی ہے. مذاکراتی پیشکش کیا کہیں گے اس پہ؟ شکریہ بلال چٹا صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات کیا ہوں گے. بنیادی طور پہ جو تحریک انصاف ہے, ان کا تو مطالبہ ہے نا کہ ہمارے جو فروری کے جو الیکشن ہیں ان کا جو ٹھیک نتیجہ ہے اس پہ عمل درآمد کروایا جائے. تو اگر اس پہ ٹھیک عمل درآمد کروایا جاتا ہے تو یہ آصف علی زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, یہ تو پھر واپس جیلوں میں چلے جائیں گے. تو چنانچہ موجودہ حالات میں یہ جو ہماری, اور پھر یہ جو حکومت ہے اس کے پلے تو کچھ نہیں ہے. یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کن کے احکامات پر چلتے ہیں, اور ان کی جو بات ہے اس میں کتنا وزن ہے, اور پاکستان کے عوام میں ان کی کتنی پذیرائی ہے. یہ اگر یہ 18 یا 20 سیٹیں قومی اسمبلی کی ٹوٹل حکومتی پارٹیاں جیت چکی ہے یا جیتی ہے فروری کے الیکشن میں, تو ان کے پاس مینڈیٹ کتنا بڑا ہے, ان سب کو اس کا پتہ ہے. اور گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی سے کہ پاکستان کا جو اقتدار ہے نا, اس میں اتنے فائدے اور اتنی لوٹ مار اور اتنا لالچ اور اتنے پیسے ہیں کہ یہ لوگوں کو پاگل کر دیتا ہے. آپ ہمارے جو برسر اقتدار لوگ تھے آئے ہیں, یہ سالوں میں نہیں, یہ مہینوں میں کروڑ پتی بن جاتے ہیں, اربوں پتی پہ چلے جاتے ہیں. ہاں جی, وہ تو افسر بھی جو ہے وہ بالکل اتنی چیزوں کو یہ ایم کیو ایم کے جو فلائنگ چپلے پہننے والے ویگنوں میں سفر کرنے والے لوگ تھے, وہ لینڈ کروزروں میں
اور دبئی میں اور یورپ میں ان کی پراپرٹیاں ہیں. تو اصل جھگڑا یہ ہے کہ جو پاکستان کا اقتدار ہے اس میں اور کسی کی آج تک کوئی ٹھیک طرح سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکی, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, یعنی نہیں ہو سکی. تو میڈم قرۃ گریک نے بھی ہمیں جوائن کیا. تھینک یو میڈم قرۃ. کی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بلال آپ کی آواز آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم چاہ رہی ہے کہ مذاکرات ہو جائیں, اور حکومتی مذاکرات کی پیشکش کو قبول بھی کیا جا رہا ہے. اپنی چیزوں سے تھوڑا سا ون سٹیپ بیہائنڈ جانے کی پاکستان تحریک انصاف پوزیشن میں ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ جی بلال یہ بہت سیاسی جماعت کے لیے, کیونکہ سیاست یہ ہے کہ مل جل کر چلنا, اور تمام پارٹیاں جو ہیں وہ آن بورڈ ہونی چاہیے, اور ڈائیلاگ جو ہے وہ سب سے بہترین حل ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کا. اس لیے میرے خیال میں اگر بیرسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کی دھول بیٹھنی چاہیے, تو یہ ایک بڑی ہی بہترین بات ہے. اور ہمیں اس کو گورنمنٹ میں جو باقی پارٹیز ہیں, اقتدار میں پارٹیاں ہیں, ان کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں اور اس کے اوپر باقاعدہ کمیشن بنایا جائے, کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پہ باقی سب لوگ ان کو لانا چاہتے تھے, لیکن پی ٹی آئی بالکل اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, اور وہ کہتے تھے کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے, سب پارٹیز کو برا بھلا کہتے تھے. میرے خیال میں ایک قانون کی اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ٹیبل ٹاک پہ آ جانا سب سے بہترین بات ہے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں اور 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارا ملک جن حالات سے گزرا ہے وہ دوبارہ نہ گزرے, تو یقیناً ہمیں یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے, اور ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے. اور تمام پارٹیز کو, تمام اسٹیک ہولڈرز کو, جتنی بھی پارٹیز ہیں, جس میں مسلم لیگ نون ہے, جس میں کہ پیپلز پارٹی ہے, باقی تمام اسٹیک ہولڈرز, ان کو چاہیے کہ وہ اس کو سیریس لیں. اور یہ بڑا بہترین بات ہے, کیونکہ جب تک ڈائیلاگ نہیں ہوگا مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. ڈائیلاگ ہی مسئلے کا حل ہے, مذاکرات مطلب حل کی بات کا حل ہے. بالکل دیر آئے بس درست آئے, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اب اگر وہ مذاکرات پہ آنا چاہتے ہیں, ٹیبل ٹاک پہ آنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. گڈ. کرنل عبدالباسط صاحب, واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ جی میں ویسے تو مذاکرات ہی ہر مسئلے کا حل ہے, اس پہ کوئی شک نہیں, لیکن جو بنیادی بات ہے, بیچ کی بات ہے, وہ یہ کہ پی ٹی آئی اور جو باقی تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے درمیان پچھلے چند ماہ میں 5 دفعہ غالباً مذاکرات ہو چکے ہیں, اور جب مذاکرات کسی نہج پہ پہنچنے والے ہوتے ہیں اور جو بھی پوزیشن آف اتھارٹی پہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو ہماری ریکوائرمنٹس تھی اس وقت کی وہ پوری ہو گئی ہیں, دے جسٹ بیک آؤٹ. تو اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ مذاکرات پر نہیں آ رہے, یہ تاثر دیا گیا ہے کہ جی وہ مذاکرات پر نہیں آ رہے. وہ مذاکرات پر ہمیشہ آئے ہیں, ہر ایک موقع کے اوپر آئے ہیں. جتنی جو انہوں نے اسٹرائکس کی کال دی تھی جو واپس ہوئی ہیں, اسی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بیچ میں کوئی نہ کوئی بات چیت ہوئی تھی, اسی لیے ڈیٹ بعد میں چینج کی. تو ہوتا یہی ہے کہ جب ان کو نظر آنے لگتا ہے کہ جو ہماری ایک بڑی سینسٹیو پوزیشن تھی اس سے ہم اس وقت جو ہے وہ پوزیشن آف سیفٹی کی طرف آ گئے ہیں یا ایز کی طرف آ گئے ہیں, تو وہ ادھر سے جو ہے ادھر سے مذاکرات کو ختم کرا دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بھی. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی سولوشن چاہتے ہیں لینا, تو پھر تو آپ کو یہ جو بیک ڈور اور سارے کے سارے ہیں اس والی چیز پر نہیں آنا. اس کے بعد آپ کو اوپن ٹیبل کے اوپر مذاکرات ہونے چاہیے, اور اس کا روزانہ کی بیسس کے اوپر کوئی نہ کوئی کہ جی ان چیزوں پر ہمارا اتفاق ہو گیا, ان پہ یہ نہیں ہوا, جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق. لیکن اگر آپ نے صرف جو ہے وہ گفتن شنیدن اور برخاستن کرنی ہے تو وہ جتنا مرضی کر لیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ہم لوگ اس مائنورٹی حکومت کو جو سپورٹ کیا جا رہا ہے, وہ کوشش یہی ہے کہ اس کو 5 سال تک ایسے ہی چلایا جائے.
इसी हुकूमत को 5 साल तक चलाने का ऐसे ही चलाएं। बाबर खान नासिर साहब क्या समझते हैं आप? गुजारिश ये है कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें पीटीआई जो है अपने पहले स्टैंड से पीछे हट गई है, और बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुज़ाकरात ही इसका हल था। और गवर्नमेंट ने भी अपनी मैंने कल सुना है, आज ही बल्कि सुना है कि गवर्नमेंट ने कॉन्सेंट दे दी है मुज़ाकरात करने की। ठीक। सवाल ये है कि मुज़ाकरात जब हर चीज़ का हल है तो ये मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं होते? आपको थोड़ा सा मैं माजी की तरफ ले जाऊंगा। तो जब भी मुज़ाकरात की टीम पीटीआई की तरफ से तश्कील पाती है, तो जब वो मुज़ाकरात होते हैं, मसलन आपको मैं याद कराऊंगा कि 2022 में इलेक्शन जो है जुलाई में डिसाइड हो गए थे, लेकिन जब आप मुज़ाकराती टीम के अरकान जो हैं उनको इख्तियारात नहीं देंगे कि वो जो फैसला करके आए हम उस पर आमन्ना व सदकना कहेंगे, तो फिर वो मुज़ाकरात कामयाब या नहीं होते। मैंने आपसे पहले भी पिछले प्रोग्राम में गुजारिश की थी कि बहुत हमने शोर सुना है और शोर बरपा है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, कैसे ख़त्म की जाए, और ये गैर ज़रूरी तौर पर मुदाखलत करती है सियासत में। तो मैंने अर्ज़ किया था कि सियासत में मुदाखलत जो है उसको अगर रोकना है तो आपने इकट्ठे होकर रोकना है। ठीक। सियासत में मुदाखलत को आप अलग-अलग रह कर नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर हाथी कमरे में दाखिल हो जाए तो अगर कुछ लोग उसको पट्टे डालने शुरू कर दें और कुछ लोग उसको बाहर निकालें, इस तरह हाथी बाहर नहीं निकलेगा। हाथी तब बाहर निकलता है कि जब आप सब लोग इकट्ठे होके, आपका अपना मफाद है सियासतदानों का कि आप इकट्ठे हों, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाएं और इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाएं। लेकिन मसला ये है कि मुज़ाकरात जो है उसकी कामयाबी का इन्हिसार जो है वो पार्टीज की कॉन्सेंट पे है। अब बानी पीटीआई जो है हो सकता है कि मुज़ाकरात वो है वो स्ट्रेटेजिक मामले पर कर रहे हों, तो लेकिन क्योंकि अब तो जाहिर है कि पीटीआई की वो पोजीशन नहीं है जो आज से 6 माह पहले थी, तो अब जो मुज़ाकरात पीटीआई कर रही है अगर वो वाकई संजीदा है तो फिर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे अगर संजीदगी है। ऐसा जाहिर ऐसा लगता है जैसे दोनों साइड पे संजीदगी की कुछ कमी रही है गुज़िश्ता दौर के अंदर, और अब अल्लाह करे कि कुछ बेहतरी आ जाए। बिकॉज इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी तब आएगी जब यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी यहाँ पे नज़र आएगी। हालात बड़े अजीब जा रहे हैं यहाँ पे, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन जो मुज़ाकरात होने चाहिए हैं, जिस तरह से होने चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए, वो हो जाएं। फैज़ हमीद साहब का ट्रायल चल रहा है और 50 से ज़ायद सियासतदानों से राब्ते में थे, ज़्यादातर पीटीआई से थे। दिस क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम हुसैन अहमद शराजी साहब, आपका मैं छोटा सा कमेंट इस पे चाहूँगा कि साबिक डीजी ISI थे, उनका कोर्ट मार्शल और कल उनकी चार्जशीट भी लगा दी गई उन पे, और उसके बाद अब उनका प्रॉपर ट्रायल स्टार्ट हो गया हुआ है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हाँ वो जी ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा था कि 2021 तक फौज मुदाखलत करती रही है लेकिन अब आइंदा मुदाखलत नहीं करेगी, और हमने ये फैसला किया है और ये मुदाखलत नहीं होगी। गुजारिश ये है कि ये जो हमारे इलाके हैं इनका अगर आप तारीख़ देखें तो यहाँ हमेशा तलवार और फिर उसके बाद बंदूक के ज़ोर पर ही हुकूमत होती रही है। ये कई हज़ार साल का किस्सा है। और फिर ये जो फैज़ हमीद साहब का ट्रायल है, अब मुझे थोड़ा सा इस पर डर ये लगता है कि हमारी जो फ़ौज है उसका ये बड़ा अच्छा दुनिया में इम्प्रेशन है कि ये एक मुनज़्ज़म फ़ौज है, इसका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, इसमें जो लोगों की प्रमोशन है वो मेरिट पे होती है। तो अगर आप ये इस तरह का ये ट्रायल शुरू हो जाएगा तो गालिबन ये हमारा जो इतना अहम इदारा है उसके बारे में बहुत से सवालात फिर उठ खड़े होंगे, और ये मौका मिलेगा हमारे दुश्मनों को कि वो हमें मतऊद करने के लिए उनको एक और ये बहाना मिल जाएगा। ठीक है। और फैज़ हमीद साहब का ट्रायल अगर ये सीधी सी बात है जी, तहरीक इंसाफ जो है और बानी पीटीआई उनको ये एक पैगाम दिया जा रहा है कि अब भी बाज आ जाओ, अब भी रुक जाओ, अब भी ठहर जाओ, और वरना ये एक और मसला चल पड़ेगा।
فیض حمید صاحب کو لنک کیا جا رہا ہے بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف سے. کرنل عبدالباسط صاحب, فیض حمید صاحب کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے. اوبویسلی بینگ فرام دا آرمڈ فورسز آپ زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کورٹ مارشل کیا ہوتا ہے اور فیض حمید صاحب کے ساتھ کورٹ مارشل میں آگے ہوگا کیا. اب لنک بہت کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف سے, بار بار کوشش کی جا رہی ہے کہ فیض حمید صاحب کو پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالا جائے, حالانکہ ان کی پوسٹنگز اور ان کا وہاں پہ رہنا تو ظاہر ہے شروع سے ہی وہ آرمڈ فورسز میں چل رہے تھے. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ یہ مجھے ہنسی آ رہی ہے جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اس کے اوپر. ایک طرف الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کے سیاستدانوں سے رابطے تھے, ٹھیک, 50 سے زائد, 50 سے زائد یا جتنے بھی کہہ لیں, 1000 کہہ لیں, جتنے بھی کہہ لیں. جی ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جب ISI کے اندر آپ نے ایک پولیٹیکل ونگ بنایا ہے تو کس لیے بنایا ہے, اور بغیر رابطوں سے کیسے کام چل سکتا ہے یا کر سکتے ہیں وہ, اگر پولیٹیکل ونگ وہاں پر واقعی ہی موجود ہے. نمبر ایک بات. نمبر دو بات, کل سے یہ چل رہا ہے کہ جی ان کے خلاف چارج شیٹ بن گئی ہے, اور آج یہی کچھ خبروں میں آ رہا تھا کہ جی ان کے خلاف جو 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں ان کے ملوث ہونے کے بارے میں بھی تحقیقات ہو رہی ہیں. بالکل. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چارج شیٹ کیسے بن گئی ہے کہ جس میں ابھی کچھ چیزوں کی تحقیقات ہو رہی ہیں. دیکھیں, بنیادی چیز ہے کہ جو بھی یہ جو چارج شیٹ کرنا یا انڈکٹمنٹ, یہ ایک بنیادی چیز ہے جو کہ تمام قسم کی جو اس سے پہلے کی جو انویسٹیگیشنز ہیں, جو انکوائریز ہیں, اس کے بعد ہوتا ہے سب کچھ. ٹھیک. تو ہم کو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں. تو یہ تو ہے بنیادی بات جو اس وقت کی صورت حال ہے. لیکن میرے خیال میں اس ساری چیز کو بہت برے طریقے سے مین ہینڈل کیا جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کو مین ہینڈل کرنے والی یہ جو اس وقت کی ایسی حکومت ہے جس کو حکومت میں نہیں ہونا چاہیے وہ ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ جو ہم بنیادی بات ہے, جیسے شرائط صاحب نے بھی کہا کہ جی آرمی کو کبھی بھی کنٹروورسل نہیں بنایا جانا چاہیے. ٹھیک. جس طریقے سے یہ ساری کی ساری باتیں کی جا رہی ہیں, یہ آرمی کو کنٹروورشل بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. آرمی ایک بالکل علیحدہ محکمہ ہے جس کا سیاست سے, ان گورننس سے, ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یس, یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں ہے, امریکہ کے اندر بھی ہے, کہ ان کی بھی جو آرم فورسز ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ میں اس کا بھی عمل دخل ہے اور ان کا بھی انفلوئنس ہے. تو وہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی فوج کا کچھ کردار ہے, تو یہ ایسی غیر معمولی یا وہ ایسی چیز نہیں جس کے اوپر ہمیں اچنبھا ہونا چاہیے. یہ ہر دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے یہ. تو یہ اس وقت کی جو صورت حال ہے وہ میرا خیال ہے کہ اپنی اس چیز کو پلے کرنے کے لیے, کچھ گین کرنے کے لیے, پولیٹیکل ویلیو, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسے طریقے پر بنا کے پیش کی جا رہی ہیں کہ جیسے پورے ملک میں ساری کنفیوژن ہے, کچھ بھی کلیئر کسی کو بھی نہیں ہے. بابر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کرنل صاحب فوج میں رہے ہیں, لیکن افسوس ہے کہ ان کو شاید فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا تجربہ نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے, نہیں تجربہ اس کی سروس میں رہ کے, سروس میں رہ کے بہت سے تجربات ہوتے ہیں, اسی سروس کے ہیں یہ. میرا کہنا یہ ہے کہ 12 اگست کو جنرل فیلڈ کورٹ مارشل کا اعلان کیا گیا. جی بالکل. اس کے لیے پاکستان میں جس طرح پولیس کا نظام ہے کہ پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے, انویسٹیگیشن ایکول ہے سمری آف ایویڈنس کے. انہوں نے پہلے سمری آف ایویڈنس کلیکٹ کی ہے 4 ماہ. ان کی ایک پوری برانچ ہے, DIG برانچ, اس میں کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو کنفرنٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اب جو کرن صاحب نے فرمایا کہ چارجز پتہ نہیں کیوں بنائے جا رہے ہیں, چارجر تو ابھی وہ چارج ہو چکے ہیں. He has been indicted. ان کے اوپر چارج لگا دیا گیا ہے. ایک آدمی جو ہے 6 سال تک سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے, اور وہ ایسے کرمنل ایکٹس میں ملوث ہوتا ہے کہ ایک ٹاپ سٹی کے گھر مالک کے گھر جا کے اس کا سامان لوٹتا ہے, اس کی چیزیں لوٹتا ہے, تو کیا اس پر فرد جرم عائد نہیں ہونی چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے سیاستدانوں سے تعلقات تھے, اگر بھلائی کے لیے پولیٹیکل ونگ جو ہے, جس کا میرے بھائی نے ابھی ریفر کیا ہے, پولیٹیکل ونگ اس لیے نہیں بنتا
कि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो जाएं। ठीक है। जब आप क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो जाएंगे तो जाहिर है फिर आपके ऊपर फर्द जुर्म तो लगेगी। राइट। अब फर्द जुर्म जो उनकी लगी है, अब दूसरी बात जो है आपकी वो ये है कि पीटीआई को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। ठीक। अब भी देखें उनको पूरा मौका मिलता है, उन्होंने अपना वकील चुन लिया है और उनको ये भी कहा गया है कि अगर इसके अलावा और भी आप वकील चुनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो हमें बताइए, वो भी आ जाएंगे। उनको पूरा मौका मिलेगा। फिर उसके बाद अपील का राइट है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर इससे पहले भी कोर्ट मार्शल होने के बाद आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर यस, मैं आपको बताता हूँ उसका प्रोसीजर ये है। ठीक है। कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उसके पास जाएगी ये जो कन्विक्शन की या जो भी ऑर्डर होता है, ठीक है। इस फोरम से, ठीक है। वो इसको फिर करेंगे, क्या उसे कहते हैं, कंफर्म करेंगे। राइट। कंफर्म करने के बाद फिर उनको अपील का हक दिया जाएगा। फिर उसके लिए अगर वो वकील आप नहीं कर सकते तो स्टेट आपका वकील करके देगी। ठीक है। फिर वो हाई कोर्ट में जाएंगे। आपको लगता है कि कोर्ट मार्शल का डिसाइड हुआ सब कुछ उनके खिलाफ अगर हो जाए, उनको सजा हो जाती है, तो उसके बाद उनके पास फिर भी अपील Yes. के हाई कोर्ट चले जाएं? दो उनके कोर्ट पास, मार्शल की जो सजाएं हैं उनके खिलाफ अपील कर सकते हैं वो दो उनके पास फोरम्स हैं अपील के। ठीक है। दो फोरा जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट जो है उसके वो तो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं होता। फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर एक रिव्यू पिटीशन है कॉन्स्टिट्यूशन के बेंच। हाई कोर्ट पॉलिटिकली आप कह रहे हैं इन्फ्लुएंस नहीं होता? नहीं, हाई छह कोर्ट जजेस ने, नहीं, छह ये सिटिंग तो जस्टिस ने खत लिखे थे कि हमें प्रेशराइज किया जाता है, हमें काम नहीं करने दिया जाता, हमारे ऊपर तो फिर जबरदस्ती ये फैसले कराए जाते हैं। तो फिर मेरे भाई जब चीफ जस्टिस जो है वो ये कहे कि मेरा ऑर्डर जो है फलां को नहीं पहुंचा होगा, शायद कभी ऐसा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो मुझ तक ना पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर टेलीफोन पर पहुंचता है और उसके ऊपर हरकारा भेजा जाता है कि ये ऑर्डर हुआ है। तो जब यहाँ इस तरह के चीफ जस्टिस होंगे तो फिर तो इन्फ्लुएंस पॉलिटिकली आप कह सकेंगे। Right. लेकिन ओवरऑल आपको एतमाद होना चाहिए अपनी सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी अपील जाएगी, रिव्यू जाएगा, ठीक। तीन उनके पास फोरम है, वो उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ट्रायल जो हो रहा है पूरी एविडेंस के बेस्ड है। एविडेंस बेस्ड जो ट्रायल होता है उससे पहले उनको कन्फ्रंट किया गया है, बाकायदा बताया गया है। इंडाइटमेंट का मतलब ही ये होता है कि ये भाई आपके 6 चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं कि ये चार्जेस हैं आपके, आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप जो कहना चाहते हैं वो आप अभी एविडेंस होनी है, एविडेंस के ऊपर उनके वकील ने अभी जरा करनी है। ये कैसे हो सकता है कि मौका ना दिया जाए और एक फौज जो है, इतना बड़ा अदारा जो है वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है एक आदमी के खिलाफ, उसके जराइम तो देखें आप। बिल्कुल। मेरा ये कहना। बिल्कुल जी, ठीक है। आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड। जी प्लीज। आई हैव बीन पार्ट ऑफ कोर्ट मार्शल जिसके अंदर मैं प्रोसिक्यूटर था ठीक। और मुझे इस सारे प्रोसेस का कंप्लीट पता है। राइट। माजरत के साथ मैं अर्ज कर दूं, सबसे पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक होती है और उस Evidence कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के collection उसे अंदर कहते हैं। प्लीज बाबर साहब वेट कीजिएगा प्लीज। जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर सारे का सारा एविडेंस आ जाता है उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है। ठीक। और ये वो मौका था जबकि अगस्त की जो डेट उन्होंने अनाउंस की जी, है बिल्कुल। उसमें बताया गया कि जी इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स बनाई जाएंगी या की जाएंगी। ठीक। जब समरी ऑफ एविडेंस मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद चार्जशीट फ्रेम की जाती है और उनको इंडिक्ट किया जाता है। लेकिन जिस बात की तरफ मैं इशारा कर रहा था कि वो आज भी लोग यही बातें कर रहे हैं कि जी उनकी इन्वॉल्वमेंट इन 9 में केसेस की अभी तहकीक हो रही है। बिल्कुल तो ठीक। मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा था वो ये कि अगर अभी तहकीक हो रही है तो फिर चार्जशीट कैसे बन गई, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जो पॉलिटिकल विंग की जो है उसकी प्रूव करने की हमें कुछ ज़रूरत नहीं है कि जी वो है कि नहीं है, क्या है। जो आईजीआई बनी थी और उसको जो फंड्स दिए गए थे जिसका कि उस वक़्त के DGISI ने खुद इकरार किया, अपनी किताब में भी इकरार किया है, तो उसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि इनकी तरफ से पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस और सब कुछ होता रहा है और सब कुछ जो होता रहा है वो हुकूमत की ईमा पर होता रहा है। राइट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिस कोरतुलैन, यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स और उस पे कहा जा रहा है कि उसके बाद इनके पास अपील टू राइट भी होगा हाई कोर्ट में एंड देन सुप्रीम कोर्ट में भी। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? थैंक यू बिलाल।
بہت اچھی طرح سے ان لوگوں نے ایکسپلین کیا باقی ساتھیوں نے کہ ہمارا یہ جو چل رہا ہے ان کا ٹرائل جنرل فیض حمید کا جو کہ بہت اچھے عہدے پہ فائز رہ چکے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں نا ان کے پاس جس میں ISI شامل ہے, جس میں MI شامل ہے, جس میں IB شامل ہے اور دوسری بہت سی ایجنسیز جس کے بارے میں آج سپریم کورٹ کے ججز نے یہ کہا کہ صرف ISI اور IB are allowed, are notified in fact کہ وہ فون ٹیپنگ کر سکتے ہیں. اب یعنی جو مسئلہ فون ٹیپنگ یہ والا ہے معاملہ ہے جو کہ آج ہی کہا گیا کہ ہر کسی کا فون ٹیپ نہیں ہو سکتا, صرف اسپیسیفک فونز ٹیپ کیے جا سکتے ہیں, جس کے لیے غالباً شاید اجازت بھی لینی پڑے گی انہیں, یا کیا پروسیجر ہوگا, پلیز تھوڑا سا روشن ڈالیے گا. اجازت بھی لینی پڑے گی بلال, اور دوسری بات یہ ہے کہ فون ٹیپنگ جو ہے نا یہ ایک رائٹ ٹو پرائیویسی کی وائلیشن ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے. اور اس میں صرف 2 ایجنسیز جو ہیں which are notified, ان کو 2013 میں نوٹیفائی کیا گیا کہ صرف آپ لوگ الاؤڈ ہیں اور آپ ان کو فون ٹیپنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے یا کسی بھی ملک میں کیوں یہ فون ٹیپنگ کیوں کی جاتی ہے, ان ایجنسیز کا کیا مینڈیٹ ہے, ٹھیک ہے. ان کا مینڈیٹ ہے ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری, ٹو کیپ دا کنٹری انٹیگریٹڈ, ٹو سیو اٹ فرام دا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل تھریٹس, اینڈ اور آپ کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں یا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ایکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایجنسیز اس طرح کی انفارمیشن اکٹھی کرتی ہیں, یہ فون ٹیپنگ کرتی ہیں. کچھ پولیٹیشین, بیوروکریٹس یا پھر سیولینز کی, ٹھیک ہے, جن میں چند لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ کب یہ چیزیں مینڈیٹ نہیں رہتی ہیں, آپ کا ان ایجنسیز کا مینڈیٹ نہیں ہے. ابھی اس میں بڑی باریک سی لائن ہے. بیسیکلی یہ جتنی بھی ہماری ایجنسیز ہیں جو کہ الاؤڈ ہیں, جب یہ اپنے مینڈیٹ سے باہر نکل کے نان مینڈیٹ ایریا میں چلی جاتی ہیں, یعنی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور پولیٹیکل مینیورنگ میں چلے جاتے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے, اور اپنی مرضی کا کام کروانے کے لیے کسی بھی پولیٹیشین سے, کسی بیوروکریٹ سے, کسی بھی سیولین سے, کسی بزنس مین سے آپ اس کو اس کی ریکارڈنگ دکھا کے یا آپ اس سے کوئی خاص کام لینا چاہتے ہیں, تو یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے بیسیکلی. اب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کی جنرل صاحب کی جو آڈیوز ہیں جو ان کے تعلقات تھے کچھ لوگوں کے ساتھ, جو کہ MI کا مینڈیٹ ہے, ملٹری انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک خاص ادارہ ہے جو صرف ملٹری کی جتنے لوگ ہیں ان کی سرویلنس کرتا ہے اور یہ ٹیپس وغیرہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پولیٹیکل ونگ آپ نے خود بنا دیا, ٹھیک ہے, اور پولیٹیکل مینیورنگ اور پولیٹیکل انجینئرنگ ہمارے ملک میں ہوتی ہے, اینڈ وی آل ایڈمٹ اٹ, رائٹ. اب آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کا ٹرائل چل رہا ہے, ان کو چارج شیٹ, ان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے, تو اس کے لیے الگ سے ملٹری کورٹس ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں ان کے اگینسٹ جتنی بھی ایویڈنس ہے, جتنی بھی ریکارڈنگز وغیرہ ہیں, یا جو بھی مواد انکریمینیٹنگ مٹیریل جو بھی ان کے اگینسٹ اویلیبل ہے, ایک تو وہ اس عدالت میں پیش ہوگا نا. اور ہمارے ملک میں یہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی شخص کی جب پرائیویٹ ٹیپس یا ویڈیو کسی ایجنسی کے پاس ہوتی ہے تو ایک تو اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہم ڈیلی بیسس پہ ہم سب ٹی وی شوز پہ بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو بلکہ سنتے ہی سوشل میڈیا کے تھرو ہیں کسی کی آڈیو لیک ہو گئی ہے, سوشل میڈیا کے تھرو ہم یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ٹرائل تو ہمارا چل رہا ہے کسی بھی ملزم کا عدالت میں, وہ کوئی بھی عدالت ہے, اور ایک ٹرائل چل رہا ہوتا ہے یہاں میڈیا کے اوپر, ٹھیک ہے, جو کہ ایک اور جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے, ایویڈنس جب تک کورٹ میں نہ چلی جائے, تب تک ایٹ لیسٹ وہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یہ اس طرح کا نمبر ایک تو یہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, ان کے اگینسٹ جو بھی انکریمینیٹنگ مٹیریل اویلیبل ہے کسی بھی ایجنسی کے پاس, اور جو بھی ثبوت ہے ان کے پاس کہ وہ کن شخصیات کے ساتھ رابطے میں تھے یا کس طرح سے انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے کس پارٹی کو اقتدار میں لائے, یا جس بھی طرح سے معاملات ہوئے, یہ تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی نا. یہ تو اٹس پارٹ آف ایویڈنس. ہم اس کو
कैसे ये वक्त से पहले ये कर सकते हैं। और दूसरा बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि उसके बाद भी उनके पास ये राइट होगा कि वो हाई कोर्ट में जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट में। हमारे पास और भी बहुत से फोरम्स हैं ना, ये तो सिर्फ फर्स्ट कोर्ट ऑफ ट्रायल है। ठीक, आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन इसी ट्रायल में भी अगर हम एक ऐसा इंसान जो आपकी पूरी जो आपका मिलिट्री आपकी इंटेलिजेंस थी उसका आपका हेड रहा हो, एक बहुत अहम था और उसके बहुत अहम रास्ते थे और सब कुछ। अब इसमें ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ कोई एक शख्स ना हो, उनकी पूरी टीम हो सकती है, लेकिन अब ये कोर्ट में साबित होगा। उससे पहले हमारे सिर्फ ये प्रिजम्पशंस हैं, these all are the presumptions. As I am an advocate, I always go with the evidence. Right. ठीक है? Hussain Ahmed Shirazi हमें I got your point, Mr. Nudran, I got your point. Hussain Ahmed Shirazi साहब, what's your take on that? हाँ, गुजारिश है जी कि ये जो सियासी सेल है ISI का, ये तो हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कायम किया था। और यहाँ अदालतों में जो फैसले होते हैं, भुट्टो साहब की फांसी का फैसला 50 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला गलत था। हमारा जो सबसे पहला 200 केस था उसके जस्टिस मुनीर साहब ने ये फैसला दिया था। उन्होंने अपनी किताब हाईवेज एंड बाईवेज ऑफ लाइफ के में लिखा कि ये फैसला जो था ना, इसका इस मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ। ये अदालतें हमारी अदालती फैसले जो हैं, ये इनका कोई सर पैर नहीं है। सबसे बड़ी बात जो आईन है उसको तोड़ने के बारे में जो फैसले किए गए, वो शायद ये इफ्तिखार चौधरी साहब से पहले तो जब वो असम्बलियाँ तोड़ने वाले लोग बरसरे इक़्तिदार थे तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है। जब वो लोग इक़्तिदार से हट गए तो उन्होंने कहा ये फैसला गलत है। ये परवेज मुशर्रफ साहब को भी सजा जो मिली वो क्योंकि उन्होंने हलफ उठा लिया था मार्शल लॉ लगने के बाद जज साहबान ने, तो उस पर नहीं मिली, उनको इमरजेंसी लगाने पे सजा दी गई। तो चनाचे यहाँ जो हमारा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, हमारा जो जुडिशल स्पेक्ट्रम है, उसमें इतनी धुंध है, इतनी धूल है, इतने चीजें उलझी हुई है कि उनका कोई सर पैर नहीं। और ये बड़े दिनों से हो रहा है जी। अयूब खान साहब जो थे उनको वजीर दफा बनाया गया वर्दी के साथ, और वो वर्दी पहन के कैबिनेट के इजलास जो थे उनमें शिरकत करते थे। अब कमांडर इन चीफ जो था वो सेक्रेटरी दिफा के अंडर था, और जो सेक्रेटरी दिफा था वो वजीर दिफा के अंडर था। तो अब पता नहीं कि ये उस जो कई साल वो वजीर दिफा रहे तो उनका बॉस दरअसल कौन था या वो किसके बॉस थे। अभी यहाँ बात हुई ये वैसे तो फोन टेपिंग वाला सर मामला है और इसके कानून को आज मुबहम करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या समझते हैं? भले करते रहे जी, वो फोन टेपिंग पहले भी होती रही है, फिर भी होती रहेगी। यहाँ ये जो कानून की किताबों में लिखा होता है उस पर कितना अमल दरामद होता है। ये अगरचे ये सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बयान दिया है कि जो सियासी सेल थे तमाम खुफिया एजेंसियों में वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और उस पर जस्टिस जो बंदोखेल है उन्होंने कहा कि वजारत दफा इस बारे में एक जामे रिपोर्ट पेश करे। फिर असगर खान इम्प्लीमेंट का जो ऑर्डर हुआ था, उन्होंने ये परसों सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई थी और उन्होंने FIA से कहा है कि आप बताएं कि असगर खान केस में जो फैसला हुआ था उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में एक जामे रिपोर्ट ये FIA वाले पेश करें। तो गुजारिश ये है कि जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा है कि जो कानून है उसके मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? आज तक कभी किसी को नोटिफाई नहीं किया गया, तो इजाजत ही नहीं मांगी गई। तो ये भी तो मोहम्मद अली मदर साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो इस मुल्क में जी बड़ी बातें हैं जो जैसाबान कहते रहते हैं, किताबों में लिखी रहती हैं और उन पे अमल दरामद नहीं होता। बहुत से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये दी जाए, किसने उस पर अमल किया?
پرویز مشرف صاحب کا وہ فوت ہو گئے, شاہد قریب صاحب تو ابھی بھی ہے زندہ, اور جو چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے, وہ اسپیشل بینچ پہ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کو سزا دی تھی کہ اور وہ بڑی عبرتناک قسم کی سزا تھی, لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. تو آئین کتابیں دیکھیں جی, قوموں کی زندگیوں میں آخری اور حتمی طور پر جو ان کا اپنا ایک سوچ کا مشترکہ انداز ہے وہ حکمرانی کرتا ہے. صرف چند سیکنڈ, 1920 میں امریکی آئین کو امینڈ کیا گیا اور انہوں نے اس میں پروہیبیشن لے کر آئے کہ شراب پینے پہ پابندی ہوگی. تو وہ 12 سال تک وہ پابندی امریکی آئین کا حصہ رہی, لیکن کیونکہ امریکی شراب پینا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے تو چنانچہ شراب بنتی رہی, شراب بکتی رہی, شراب پی جاتی رہی. اور ماسوائے اس کے کہ یہ جو کینیڈی خاندان تھا اس کے جو بڑے تھے جان بی کینیڈی, انہوں نے وہ شراب سے ہی وہ پیسے کمائے, پروہیبیشن کی خلاف ورزی میں بیشک پیسے کمائے ہوئے تھے. اور امریکہ میں مافیا کا آغاز جو ہے وہ اس کا پھلنا پھولنا وہ پروہیبیشن کی کمر ہونے منت ہے. لیکن خیر امریکنوں نے سمجھا 1932 میں کہ یہ نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے وہ امینڈمنٹ پھر ختم کر دی تھی. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ جو قانون بنتے ہیں یہ ان پہ یہ کتابوں کے لیے ہوتے ہیں اور ان پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہوتا, کتابی حد تک ہی ہوتا ہے. کرنل صاحب کیا سمجھتے ہیں سر, فون ٹیپنگ کو مبہم قرار دے دیا گیا ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ جج صاحب سے اجازت لی جائے گی اور پھر اس کے بعد کیا جائے گا. قانون تو پہلے بھی ایسے تھا, اجازت پہلے بھی نہیں لی جا رہی تھی, اب کیا ہوگا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہی ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے. دیکھیں DGISI مقرر کرنا کس کا پریروگیٹو ہے؟ پرائم منسٹر کا. اور جھگڑا جو عمران خان اور اس وقت کے آرمی چیف میں جو ہوا تھا کہاں سے شروع ہوا تھا؟ فیض حمید کو عمران خان کنٹینیو کرنا چاہتا تھا کہ وہ DGISI رہے, اور جو باجوہ صاحب تھے وہ اس کو کور کمانڈر بھجوانا چاہتے تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ اس کی پوسٹنگ کر دی. اور یہی سٹانس اس وقت پرائم منسٹر نے بھی لیا تھا کہ DGISI کی تقرری کا پریروگیٹو جو ہے وہ آرمی کے پاس نہیں ہے بلکہ پرائم منسٹر کے پاس ہے. تو اگر اس وقت جو ہے وہ کوئی اس پر نہیں ہوا, تو اب تو جو ہے قانون سازی کے اندر اس قسم کی باتیں آلریڈی ہو رہی ہیں کہ جی قانونی تحفظ دیا جائے فون ٹیپنگ کو, اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو حق دیا جائے. غالباً یہ پچھلا جو PDM کا تھا اس کے دوران میں یہ پیش ہو بھی چکی ہے اور اس کے بعد بات چیت ہو بھی چکی ہے. تو جب سرکار کا جو ہے وہ موڈ یہ ہے تو آپ جو مرضی کر لیں. اگر انہوں نے اس وقت جو آپ کے جج صاحبان ہیں ان کو انہوں نے زیرو کر دیا ہوا ہے, قانون ایسے بنا کے سارا کچھ کر کے, تو کیا کر سکتے ہیں آپ پھر؟ بابر خان ناصر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ گزارش یہ ہے کہ جی کہ شیرازی صاحب نے بھی بہت ماشاءاللہ مفصل باتیں کی ہیں جس سے میں کافی محظوظ ہوا ہوں. ٹھیک ہے. اور کورٹس کے بارے میں تو یہی ہے کہ عدالتیں جو ہیں اگر نہ ہوں کسی ملک میں تو پھر تو لا قانونیت جو ہے وہ پھیل جائے گی. اب امریکہ میں بھی جو آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ کے جو مقررہ اپوائنٹڈ جو ججز تھے اس کے اوپر بھی اعتراض ہوتا ہے. ساری دنیا میں اعتراض تو دو پارٹیز کے جج فیصلہ کرتا ہے, ایک پارٹی کو اعتراض ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ کا ججز کا یا کورٹس کا ہونا, یہ تو جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں یا مہذب دنیا ہے اس میں تو یہ ضروری ہے کورٹس. اب ہم اس کو یہ کہہ کر تو ختم نہیں کر سکتے کہ چونکہ کورٹس جو ہیں وہ ون اوور ہوئی ہوتی ہیں اس لیے کورٹس جو ہے اس پر ہمارا اعتماد نہیں ہے. یہ ساری دنیا میں ایسا ہے کہ کورٹس کے اوپر کچھ جو سوسائٹی کے کا گروہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اور کچھ جو ہے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کورٹس کے متعلق یہ کہنا کہ چونکہ سپریم کورٹ جو ہے کمپرومائزڈ ہے اس لیے ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے یہ مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے. باقی رہی بات کہ آپ نے کہا کہ وہ کس جج سے لیں گے اجازت,
جی تو جج کا مطلب جج نہیں ہوتا. جج کا مطلب ہے جو جس کورٹ کی بھی جورسڈکشن ہے اس سے اجازت لینی ہوتی ہے. جس کورٹ کی بھی جورسڈکشن ہوگی اس سے اجازت لیں گے. جج میجسٹریٹ کو بھی جج کہتے ہیں, جوڈیشل آفیسر جتنے بھی ہوتے وہ تو ہیں. سب ججز ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ تو جو ریکوائرمنٹ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جج سے اجازت لینی پڑے گی. اوکے سر, ون لاسٹ کوسچن فرام آل آف یو کہ جو 9 مئی کیس تھا اس کے اندر 8 پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے ان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے, اور حسان نیازی کی جو بہن ہے انہیں قصوروار قرار دیا گیا ہے اندر. ابھی جو 8 بے گناہ لوگ تھے اتنا عرصہ گزارنے کے بعد آج یہ بے گناہ ہو گئے ہیں. اسٹارٹنگ فرام یو مس قرۃ العین, کیا سمجھتی ہیں آپ؟ کوئک کمنٹ پلیز. جی تھینک یو بلال. بلال, جب کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو اس کے بعد بیسیکلی یہ 8 لوگوں کو بیل ملی ہے. ٹھیک ہے, بیل ملنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی جرم واقع نہیں ہوا, وہ ملزم ہے. میں نے پہلے بھی بتایا کہ ملزم اور مجرم میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بیل کا مطلب ہے یہ وہ پیریڈ جو کہ وہ باہر گزاریں گے, اور ٹرائل پھر بھی جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے, ٹرائل میں جب ایویڈنس ہوتی ہے, ایویڈنس ریکارڈ ہو جاتی ہے, اور اینڈ پہ پھر سزا ہوتی ہے. آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا کہ حسان نیازی کی جو بہن ہے وہ مجرم قرار پائی ہیں. جی آپ یہ لفظ استعمال مت کریں, مجرم اور ملزم میں فرق ہوتا ہے. جی قصوروار قرار پائی. جی قصوروار قرار دینا, بالکل. 8 لوگوں کو ضمانتیں ملی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ضمانت ہو جاتا مطلب سوری میڈم یہاں پہ جو خبر ہے اس کے مطابق کہ جے آئی ٹی نے تفتیش کی اور تفتیش میں خواتین سمیت 8 پی ٹی آئی کارکنوں کو بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے. ضمانتیں نہیں ہوئی ہیں, وہ بے گناہ ہو گئے ہیں. یہاں پہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا بیل, یہ بے گناہ ہو گئے ہیں. اور ذیشان یعنی بینا ذیشان اور رخسانہ نوید بھی قصوروار پائی ہیں. حسان نیازی کی بہن ہاجرہ نیازی کو بھی گناہ گار قرار دیا, ان کو بھی قصوروار قرار دیا, یعنی یہ گناہ گار ہو گئے ہیں. اور وہ جن 8 کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ بے گناہ ہو گئے ہیں, وہاں پہ بیل نہیں ہوئی ہے ان کی. جی آپ درست کہتے ہیں. حسین احمد بلال سوری آپ کی آواز اوکے, I'll ask the same question from حسین احمد شرازی because I have a short time. حسین شرازی صاحب, سر آپ کو سمجھ آ گئی ہے 8 لوگ بے گناہ ہو گئے ہیں. جی پلیز. وہ گزارش یہ ہے جی کہ میں پھر جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کے بارے میں ہی بات کروں گا کہ ہمارے جو چیف جسٹس سیاحیہ آفریدی صاحب ہیں انہوں نے سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ اب اضلاع کا دورہ کریں گے اور وہاں جو عدالتی نظام اور جیل کا جو سسٹم ہے اس کی اصلاح کے بارے میں غور و خوض کریں گے جا کے. انہوں نے گوادر سے اپنے اس دورے کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان میں کوئی 100 سے زائد اضلاع ہے, تو مجھے امید ہے کہ اگر ایک ہفتہ لگائیں گے تو آنے والے 2 سال ان کے اسی میں گزر جائیں گے. تو یہ میں حیران ہوں کہ یہ تکلیف کی بات آپ دیکھیں, یہ بات کہا جا رہا ہے کہ بے گناہ قرار دے دیا ان 8 لوگوں کو, تو پھر ان 8 لوگوں کا قصور کیا تھا 20 سال سے زیادہ عرصہ؟ وہ گزارش یہ ہے جی کہ ہم نے بے گناہ قرار دیا ذوالفقار علی بھٹو کو احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام سے. تو کیا ہوا؟ تو اس سے ہمارا جو میں خدا نخواستہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ عدالتیں ختم ہونی چاہیے. میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ عدالتی نظام جو ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے, اس واسطے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول ہے کہ کفر کے ساتھ معاشرے برقرار رہ سکتے ہیں, ظلم کے ساتھ نہیں. کرنل صاحب کیا کہیں گے؟ جی میں تو صرف اتنا عرض کروں گا کہ جس طریقے سے پچھلے 3-4 مہینوں کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے رولز چینج کیے گئے ہیں, اس نے زیادہ تو جو ہے وہ اپنے شاید کپڑے بھی نہ بدلتے ہوں دن میں. تو جب یہ سسٹم ہو, 9 مئی کا جو واقعہ ہوا 9 مئی کو ہوا, اور ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ کیا کہتا ہے کہ کتنے عرصے کے اندر اس چیز کا چلان پیش ہونا چاہیے اور فیصلہ ہونا چاہیے. تو اگر 1.5 سال میں بھی کچھ نہیں ہوا تو اس موقع کے اوپر بے گناہ قرار دینا, وہ تو میرا خیال ہے جتنے لوگ اس کے اندر جو پکڑے گئے ہیں وہ سارے بے گناہ ہیں, اسی لیے ان کا آج تک مقدمہ کوئی نہیں بنا سکا. بابر خان ناصر صاحب کیا بات یہ ہے جی کہ آپ کی بات درست ہے کہ اے آئی ٹی نے ان 9 آدمیوں کو بے گناہ قرار دے دیا ہے,
جی بلکہ میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں کہ 27 اس سے پہلے بھی بے گناہ ہو چکے جی ہیں. بالکل ہو چکے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مرڈر کیس میں ایک آدمی جو اندر جاتا ہے وہ اس وقت تک تو جیل میں رہتا ہے جب تک وہ انوسنٹ پروف نہ ہو جائے, اور انوسنٹ پروف کیسے کرنا ہے عدالت نے بتانا ہے. اب جے آئی ٹی جو ہے اس کے اوپر سٹے آرڈر آ گیا تھا, سٹے آرڈر میں 3-4 مہینے رہا, اس کے بعد دوبارہ انہوں نے جے آئی ٹی نے کام شروع کیا. انہوں نے اگر یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اگر انہوں نے بے گناہ ثابت کر دیا, اسی طرح 27 کو پہلے بھی بے گناہ ثابت کیا ہے, جو بے گناہ ثابت ہوتے ہیں بڑی خوش آئند بات ہے, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. تو میرا مطلب ہے کہ کورٹس میں جب معاملہ جائے گا تو کورٹس کے اوپر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے, کورس پہ اعتماد کرنا چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف اب شوکت یوسفزئی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ملک گیر جو ہے وہ جائیں گے سول نافرمانی تحریک کی طرف, اللہ نہ کرے ایسا ہو. اور اب آج مذاکرات کے لیے آئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ نے ویلکم کیا ہے. ابھی وفاقی وزیر قانون جو ہیں وہ بھی بڑا ویلکم کر رہے تھے کہ اپوزیشن جو ہے پارلیمنٹ میں آئی ہے, دے ہیو کیم ٹو دی رائٹ پوزیشن. اللہ کرے کچھ بہتری ہو جائے ملک کے لیے, ہم سب کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.